الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنعم علينا بأنواع النعم ولطائف الإحسان والسلام على نبي الرحمن وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل سنته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقه في الجنة عثمان. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت جل جلالہ واجب شان و تمام برہانوں کا بے حساب ان کی تعداد اور بے شمار شکر ہے جس بات کے حقیقی نے اپنے فضل و کرم سے حج بیت اللہ شریف کی سعادت حاصل کرنے والوں کو فریض حج کی توفیق عطا فرمائے اور قربانی کرنے والوں کو قربانی کی توفیق بخشی. اللہ تعالیٰ حجاج کرام کے حج کو قبول فرمائے اور قربانی کرنے والوں کی قربانی کو اپنی بیدار شخص قبولیت عطا فرمائے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کسی مہینے کی 18 تاریخ کو امیر المومنین حضرت سیدنا داماد رسول حضرت سیدنا عثمان نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے. آج کو اللہ رب العزت نے کئی خصوصیات عطا فرمائے. سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ حضور کی دامادی کا شرف اللہ نے حضرت عثمان نبی کو عطا فرمایا. اور دوسرا شرط یہ کہ زمانہ جاہلیت تھا یا زمانہ اسلام تھا. حضرت عثمان غنی نے وسیع سخاوت کی. اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی کنجوسی اور بخل کو کبھی اپنے قریب آنے نہیں. اور تیسرا یہ کہ حضرت عثمان غنی ذوالحجرتین ہیں، یعنی صحابہ اکرام کے دو طرح کے طبقات ہیں. کچھ صحابہ اکرام نے مکہ پاک سے مدینہ پاک کی طرف ہجرت کی. حضرت عثمان غنی نے ایک نہیں 2 ہجرتیں کی. آپ نے مکہ پاک سے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور پھر حبشہ سے مدینہ پاک کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی. تو یوں آپ کو 2 ہجرتوں کا اعزاز مل گیا. آپ کے نام کے ساتھ لفظ ایک لکھا ہوتا ہے غنی اور دوسرا لکھا ہوتا ہے ذی النورین. غنی
قرآن میں بعض لفظوں میں اللہ رب العزت کو فرمایا، وہ فرماتا ہے میں نے تمہارے اوپر حج کو فرض کیا ہے، ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جس نے حج نہ کیا انکار کیا میری ذات غنی ہے، ومن کفر فإن اللہ غنی، اللہ فرمایا کہ میں اللہ غنی ہوں۔ لیکن ادھر حضور نے حضرت عثمان کو بھی غنی فرما دیا۔ جی اب ظاہر ہے اللہ کی صفت ہے غنا، امیری، وہ صفت حضور نے حضرت عثمان غنی کی طرف منتقل کر، اس کا کیا مطلب؟ اللہ اللہ ہے، بندہ ہوتا ہے۔ اس طرح دیکھیں قرآن مجید میں حکم اللہ، حاکم اللہ ہے، حاکم اللہ ہے، آپ اس کی طرف توجہ نہ رکھیں، وہ دور پہ محفوظ ہو جائے گی، جب آپ چاہیں گے دیکھ لینا سن لینا توجہ دے دو۔ الحکم للہ، حاکم اللہ ہے۔ اور دوسری جگہ وہی قرآن کہہ رہا ہے فلا ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، محبوب صحابہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو قرآن نہیں مانتے۔ حالانکہ قرآن ایک ہے، ایسے دو ہیں، ایک میں ہے کہ الحکم للہ، قرآن اللہ ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ محبوب آپ کو قرآن نہ مانے تو اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب حقیقی حکمران جس سے پہلے کوئی حکمران نہیں تھا وہ اللہ کی، اور ہمیشہ اس کی حکمرانی رہے گی، کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں۔ اور سرکار کو جو حکمران قرار دیا اللہ نے اپنی عطا سے، اسی طریقے سے غنی ہونا اللہ کی صفت ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو صفت غنا عطا فرمائی، وما نقموا منهم الا ان اغناهم الله ورسوله۔ منافقوں کو اور مشرکوں کو یہی بات تو بری لگتی ہے کہ اللہ بھی غنی کرتا ہے اور رسول اللہ بھی غنی کرتا ہے۔ حضور نے حضرت عثمان کو غنی کروایا۔ اب غنی جو ہے مکے کے اندر اور تھوڑے لوگ تھے، مکے کے اندر بڑے رئیس، بڑے امیر کبھی لوگ تھے، لیکن سرکار نے کسی کو غنی کا ٹیکس نہیں کیا۔ حالانکہ سرکار خوبی بیان کرنے میں کبھی بھی کفر نہیں فرماتا، مومن کی خوبی ہوتی، غیر مومن کی خوبی ہوتی، جو بھی کسی کی صفت ہوتی ہے وہ اس کو بیان فرماتا۔ لیکن کسی کافر کو، کسی مشرک کو، کسی منافق کو حضور نے غنی نہیں فرمایا، حضرت عثمان کو غنی فرمایا۔ غنی ہونے کے لیے دو چیز کی ضرورت ہے، ایک تو ظاہری دولت ہو، مال دولت ہو ٹھیک، اور دوسرا ہے کہ دل بھی امیر ہو، اللہ نے دل بھی دیا۔ کئی لوگوں کے پاس دولت بڑی ہوتی ہے لیکن اللہ کی راہ کے معاملے میں خرچ کہاں ہے، لوگ ایسے پیچھے جاتے سوچتے رہتے ہیں کہ ہم کام کریں نہ کریں، جی تعاون کریں نہ کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے غنی قرار دیا کیونکہ اللہ نے آپ کو مال و دولت بھی عطا فرمایا اور بڑا دل بھی عطا فرمایا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی جب بھی باری آئی حضرت عثمان غنی کی دولت کو لٹا دیا۔ یہودی سے بے مرتبہ خریدنے کی باری آئی، مدینہ پاک میں ایک ہی کنواں ہے اور دوسرا پانی کا ذریعہ کوئی نہیں، وہ مانگی قیمت یہودی نے مانگی، حضرت عثمان غنی نے۔ مسجد نبی شریف کی توسیع کا مسئلہ ہے، جگہ تنگ پڑ گئی ہے، لوگ زیادہ ہو گئے، حضرت عثمان غنی نے وہ جگہ خرید کر وقف کروایا۔ غزوہ تبوک کی باری آئی، حضور نے اعلان فرمایا، حضور نے اعلان فرمایا کہ صحابہ ہم نے جنگ کے لیے جانا ہے۔ پہلے اعلان پر حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے اور 100 سواریوں کا اعلان کیا، بما صاحب سوار۔ پھر دوبارہ حضور نے اعلان فرمایا، پھر 100 سواریوں کا اعلان کیا۔ ذرا غور کریں، ایک سواری کا انتظام کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا تھا، لیکن حضرت عثمان غنی کو اللہ نے دولت بھی عطا فرمائی اور دل بھی عطا فرمایا۔ ایک اعلان پر 100 کا اعلان کر دیا، بما صاحب سامان مکمل جنگی تیاری کی، پھر دوسرے اعلان پر پھر 100 جی۔ اس اعتبار سے آپ غنی ذو رین، ذو رین کا معنی دو ٹوکرا، آپ کو ذو رین دو وجہ سے کہتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ کہ رزق حلال وہ اللہ کا نور ہے، رزق حلال اللہ کا نور ہے۔ حضرت عثمان غنی کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے، جب اسلام قبول نہیں کیا تھا پھر بھی اللہ کی راہ میں سفر کرتے تھے
اور جب اسلام قبول کر لیا پھر بھی اللہ تعالیٰ اسلام کرتے تھے. اس لیے آپ کو ضد نورین کہتے ہیں. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج تک کسی نبی کی 2 شہزادیاں ایک مفتی کے نکاح میں آئے، آج تک کوئی اس کی مثال نہیں. حضرت عثمان غنی کو یہ اعزاز حاصل ہے. حضور کی شہزادی حضرت رقیہ پہلے آپ کے نکاح میں تھی جب وہ پردہ فرما دی، پھر حضور نے اپنی شہزادی حضرت ام کلثوم حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دی اور فرمایا عثمان ایک روایت کا تھا 40 کا ذکر اور ایک 100 کا ذکر ہے. عثمان اگر اللہ تعالیٰ مجھے 100 بیٹیاں بھی عطا فرماتا نا، جب کے بعد ہجرے تمہارے حیات کی وجہ سے میں تمہارا اللہ ہوں. یہ میں کو منصوبہ بندی کہوں گا جو ہے وہ آپریشن 2 بچے ہوئے سے اللہ تبارک تعالیٰ کا خود اولاد خشیت اللہ نہ ہمارے حقوق بچہ فرمایا کہ اولاد کو بھوک کے ڈر سے مت مارو. اولاد کے رازق بھی ہم ہیں، تمہارے رازق بھی ہم. تمہیں بھی رزق ہم نے دینا ہے، تمہارے اولاد کو بھی ہم نے دینا ہے. اس لیے جیسا بھی فتح پاتا ہے اس کی ڈر سے اولاد کو مت قتل کرو. رازق ہم ہیں. جی حضور فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ مجھے 100 بیٹیاں عطا فرماتا، یہ بھی ذرا سننے پر غور کریں. کچھ ہمارے بھائی بیٹی اس کا مطلب ہے شادی کیا 7 بیٹیاں ہوں گی 8 بیٹیاں ہوں گی. بیٹی بھی تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ایک نعمت ہے، اس سے نفرت. اگر بیٹی نہ ہوتی تو آج ہم کیسے ہوتے؟ سوچنے والی بات ہے نا. جو لوگ بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں یہ تو زمانہ جہلیت کا طریقہ ہے. زندہ بڑی مثبت ہو کبھی اگر گھر میں بیٹا پیدا ہوتا بڑے خوش ہوتے، بیٹی پیدا ہوتی تو ویسا ہو جائے. جی بیٹی حضور نے حضرت خاتون جنت سے پیار کر کے امت کو بیٹیوں کے آداب سکھایا. جب سفر پہ حضور جاتے آخر میں خاتون جنت کے سر پر ہاتھ پھیرتے، جب واپس تشریف لاتے سب سے پہلے آپ کے سر پر ہاتھ پھیرتے. یہ بیٹیوں کے آداب سکھایا. جی تو حضور نے فرمایا اگر اللہ مجھے 100 بیٹیاں بھی عطا کرتا، اے عثمان جب بدیگری میں تمہارا انکار کرتا. ایسی کریمہ جو پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت نے ایک منظر کو بیان کیا جو سن 6 ہجری میں پیش آیا. صلح حدیبیہ بڑا مشہور ہے. بیعت رضوان یہ درس اپنے بارے سنا ہوں. 1400 صحابہ کرام کے ساتھ سرکار تشریف لے جا رہے تھے. کہاں؟ عمرہ کرنے کے. جی 1400 صحابہ کرام ہیں، سرکار ان کے ساتھ جا رہے. ایک مقام پر حدیبیہ کے مقام پر جب پہنچے نا سرکار، مشرکوں کو پتہ چل گیا کہ 1400 صحابہ کرام کے ساتھ آئے اور حضور فرماتے ہمارے پاس صرف ایک تلوار تھی، ایک تلوار کے سوا کچھ بھی ہمارے پاس سامان اور ساتھ علی قربانی کی تلوار. جی وہ ساتھ لے کے آ رہے ہیں. جو مشرکین تھے نا ان کو یہ شک پڑا، انہوں نے کہا کہ یہ شاید ہمارے اوپر اٹیک کرنے کے لیے حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. ان کے ذہن میں شیطان وسوسہ پیدا ہوا. حالانکہ سرکار کا بھی کوئی ارادہ نہیں، صحابہ کا بھی کوئی ارادہ نہیں. عمرے کا ارادہ ہے اور عمرے کی دلیل کیا ہے کہ تلوار صاحب دیے ہوئے جی ابھی کریں گے. لیکن انہوں نے مشرکین نے یہ سمجھا کہ ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہوں، راستے میں روک دیا. سرکار کو روک دیا، صحابہ کرام کو روک دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بھی معاملات جگاتے کئی معاملات تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک بندہ اپنا ایک سفیر بنا کے ہماری طرف بھیجیں جو ہم سے مشاورت کرے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سرکار نے بھیجا. آپ جب اندر گئے نا تو مشرکین نے کہا ٹھیک ہے آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں کرتے، آپ اکیلے چلے جائیں، آپ نے عمرہ کرنا ہے عمرہ کریں اور واپس چلے جائیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر رسول اللہ طواف کعبہ نہیں کریں گے، سرکار عمرہ نہیں کریں گے تو عثمان کبھی نہیں ہوگا. ان کو پتہ چل گیا کہ سرکار کے بغیر صحابہ قدم نہیں اٹھا.
اب میٹنگ کو کافی دیر ہو گئی، کافی وقت گزر گیا، بیٹھ کے افواہ چل گئی کہ نعوذ باللہ حضرت عثمان غنی کو انہوں نے قتل کر دیا۔ سرکار ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے، وہ پورا منظر قرآن میں بیان کیا سورہ فتح کے تیسرے رکوع میں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ۔ سرکار درخت کے نیچے بیٹھ کر سرکار نے فرمایا کہ اگر یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا ہے تو جب تک ہم ان کے خون کا بدلہ نہ لے لیں ہم نے یہاں سے واپس نہیں جانا۔ آپ درخت کے نیچے بیٹھ گئے، فرمایا جس جس کا یہ پکا ارادہ ہے میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیٹھ گئے۔ سارے صحابہ 1400 صحابہ نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیٹھے، صرف ایک منافق زید بن قیس۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ زید بن قیس اوپر سے بڑا ایک حمایت کا اظہار کر رہا ہے اسلام کے اندر سے کھول کر اللہ سب کچھ بری عادت سے محفوظ کر پائے۔ جب کہ قیس کے علاوہ سارے صحابہ کرام کیا لوگ اسلام اس طرح کا اظہار کرتا ہے تم نے کام کرنا ہے پھر بہتر اللہ سے کام کرو، حکم کی بیعت کرو کہ یہاں مر جائے جو بھی ہو جائے ہم حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لے کر واپس کریں۔ لیکن اللہ کا فضل ہوا کرم ہوا الحمدللہ بمار افواہ جی اس کا ذکر اللہ نے قرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے ایسے محبوب بندے تھے، حضور نے فرمایا سارے نبیوں کے بعد میری امت میں جو عثمان ہیں ان جیسی شرم و حیا کسی کی استحیی بالرجل تستحیی منہ الملائکہ۔ فرمایا میں اس بندے سے حیا کرتا ہوں جس بندے سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ جب بھی مشکل وقت پیش آیا آپ نے سخاوت حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت ہے، اس وقت کافی کاٹسالی ہو گئی، گندن سوائے حضرت عثمان غنی کے گھر کے کہیں بھی حضرت فاروق اعظم نے اپنا قاصد بھیجا، اتنا نفع لے لو اتنا نفع لے لو، لوگوں کو ضرورت ہے گندم دے دو۔ حضرت عثمان غنی انکار کرتے رہے۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ آپ نے بغیر کسی حفظ اور معاوضہ کے وہ ساری کی ساری جگہ غریبوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ حضرت فاروق اعظم کو پتہ چلا، آپ نے کہا میں آپ کو اتنا نفع دیتا تھا، آپ نے دو تین دفعہ قاصد بھیجا آپ نے نہیں دی۔ فرمایا وہ نفع کمانے کا موسم نہیں تھا، یہ نفع کمانے کا موسم، جب لوگوں کی ضرورت بھی زیادہ ہے جی اور کچھ بھی نہیں لینا اللہ کے رضا کے لیے خیال کرنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قسم کی بلاخر ظاہر دنیا سے جانب ہوتا ہے۔ وہ وقت آ گیا کہ عبداللہ ابن سبا یہودیوں کو پارٹی تھی نا، عبداللہ ابن سبا بنا وجہ اسلام برداشت نہیں ہوا، دشمن بن گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آپ کو بند کر دیا، 40 دن گزر گئے کوئی پانی پینے کو نہیں، لیکن صبر نے حضرت عثمان نے پھر کیا۔ آپ اگر ایک اشارہ کرتے نا اسی وقت وہاں خون خراب ہو گیا، لیکن شرط رسول کا کوئی احترام کرنا ہے، اپنی جان کی بازی لگا دی، لیکن آپ نے کسی اپنے حقیقت مند کو کسی کو یہ نہیں کہا کہ جان کا ہو خون خرابہ ہو، آپ نے ہر کتاب کام بنا کے آپ کا کیا۔ جب آپ کا انتقال ہو گیا تو آپ کی لاش مبارک لے کے جا رہے تھے، پیچھے سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے، تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے، لیکن قاری قرآن پیچھے کہیں نظر نہیں آ رہی، سارے لوگ کھڑے جا رہے ہیں تلاوت قرآن۔ لیکن قرآن سے اگر سچا پیار کریں گے نا
تو پھر یہ قرآن آپ سے بھی سچا پیار ہے جی۔ آج اپنے قرآن کے اوپر سے کچھ ڈال دیں، نہ قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں، نہ قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں، نہ قرآن کا تلفظ ہم صحیح کرتے ہیں جی۔ قرآن کے ساتھ قرآن کو پڑھنا یہ سنت صحابہ ہے، وہ بھی کوئی اور کئی ہمارے بھائی کو ایسے جڑنے والے ہیں بڑھاپے میں بھی اللہ ان پر فضل کرتا ہے تو کیا قرآن کو ہم صحیح کرتے ہیں تلفظ سے جاتے آپ کے ساتھ۔ کئی تو ہمارے بھائی ایسے ہیں ساری زندگی گزر گئی شرم کے مارے، انہوں نے قرآن کو نہ تلفظ صحیح کیا، نہ ترجمہ پڑھا، نہ تفسیر پڑھی۔ ایک ہی تو ہمارا دستور حیات ہے، ایک ہی تو ہمارا دستور حیات ہے، آئین حیات ہے۔ اس کے مطابق اگر ہم زندگی گزار لیں تو ہمارے کامیاب زندگی۔ اب دیکھتے ہیں کوئی نظر نہیں آ رہا تو غیب سے آواز آتی ہے کہ ہم نے یہ فرشتے عثمان کے جنازے میں بھیجے ہوئے ہیں کہ تم حضرت عثمان غنی قرآن سے پیار کرتے تھے، جامع قرآن تھے، تم بھی جا کے تلاوت کرو ان کی نماز جنازہ جی۔ تو جو سچا پیار کرتے ہیں اس زندگی میں بھی، قبر کی زندگی میں بھی، حشر کی زندگی میں بھی قرآن ان کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ ایک روایت جاتا ہے حضور نے فرمایا جو بڑھاپے میں قرآن پڑھتا ہے نا پھر فوت ہو جاتا ہے، قبر کے اندر اس کو قرآن کا نسخہ دیا جاتا ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ اللہ کریم آپ کو ہم سب کو قرآن سے سچا پیار نصیب کرے۔ آپ کو پہلے اعلان کیا تھا کہ ہمارے معاملات جو تھے